السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 93 تا 99 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم سے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. تم فرمانا بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے. اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب جلد اللہ اور رسول تمہارے کام دیکھیں گے. پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے. وہ تمہیں جتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو. تو ہاں، تم ان کا خیال چھوڑو، وہ تو نرے پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بدلہ اس کا جو کماتے تھے. تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. گنوار کفر اور نفاق میں زیادہ
سخت ہے، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اور کچھ گنوار وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھیں اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو خرچ کریں اس سے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھے۔ ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ اور باطل عذر کریں گے، یہ جہاد سے رہ جانے والے منافق تمہارے اس سفر سے واپس ہونے کے وقت کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ زمانہ مستقبل میں وہ مومنین کی مدد کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اسی کی نسبت فرمایا گیا ہو کہ اللہ رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے اس عہد کو بھی وفا کرتے ہو یا نہیں۔ اپنے اس سفر سے واپس ہو کر مدینہ طیبہ میں اور ان پر ملامت و عتاب نہ کرو اور ان سے اجتناب کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بولنا ترک کر دو۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس نہ بیٹھیں، ان سے بات نہ کریں، کیونکہ ان کے باطن خبیث اور اعمال کبھی ہیں، اور ملامت و عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی، اس لیے کہ اور پلیدی کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں خبیث عمل شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آیت جد بن قیس اور معتب بن کثیر اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ 80 منافق تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے کلام نہ کرو۔ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے حق میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی تھی کہ حضور اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی، اور ان کے عذر قبول کر لو تو اس سے انہیں کچھ نفع نہ ہوگا، کیونکہ تم اگر ان کی قسموں کا اعتبار بھی کر لو، اس لیے کہ وہ ان کے دل کے کفر اور نفاق کو جانتا ہے۔ جنگل کے رہنے والے، کیونکہ وہ مجالس علم اور صحبت علماء سے دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضائے الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں، ریاکاری اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں۔ انہیں خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے، وہ بتلا دیا جاتا ہے، اور وہی رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ شان نزول، یہ آیت قبیلہ اسد و غطفان و تمیم کے اعرابیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے جن کو مستثنا کیا ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ مجاہد نے کہا کہ یہ لوگ قبیلہ مزینہ میں سے بنی مکرن ہیں۔ کلبی نے کہا وہ اسلم اور غفار اور جہینہ کے قبیلے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش اور انصار اور جہینہ اور مزینہ اور اسلم اور شجاع اور غفار موالی ہیں، اللہ اور رسول کے سوا ان کا کوئی مولا نہیں، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں صدقہ لائیں تو حضور ان کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعائیں فرمائیں۔ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مسئلہ یہی فاتحہ کی اصل ہے کہ صدقہ کے ساتھ دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، لہذا فاتحہ کو بدعت و ناروا بتانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ وہ حضرات جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں، یا اہل بدر یا اہل بیت رضوان، اصحاب بیت عقبہ اولا جو 6 حضرات تھے، اور اصحاب بیت عقبہ ثانیہ جو 12 تھے، اور اصحاب بیت عقبہ ثالثہ جو 70 اصحاب ہیں، یہ حضرات سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ کہا گیا کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں، تو اب تمام اصحاب اس میں سے آ گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ پیرو ہونے والوں سے قیامت کے
وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمانوں تا تو نیکی میں انصار و مہاجرین کی راہ چلیں، اس کو ان کے نیک عمل قبول، اس کے ثواب و عطا سے خوش۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سن کر سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے ہمارے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس تمام ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ ہم اس کو دنیا کا ہر انسان تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے ضرور آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور میرا اور آپ کا جو ہمارے اوپر ایک فرض ہے، تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ضرور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت ہماری اس پروگرام کے صدقے ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ تو ان نیک تمناؤں کے ساتھ کہ آپ ضرور قرآن پاک کے اس میسیج کو پھیلانے کے لیے میرے اس پروگرام کے اندر ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے صدقے آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔